کیا موجودہ انسانی جو نسل ہے اس کے اوریجن یا اس کا جو مبدا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے؟ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا سمندروں کے کنارے جو کیچڑ ہوتا ہے اس سے ہوئی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہی پروسیس اختیار کیا گیا ہے جو پروسیس اب ماں کے پیٹ میں اختیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ 9 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، اس وقت ہو سکتا ہے کہ کئی ہزار سال میں مکمل ہوا ہو، اور اس میں طریقہ وہی اختیار کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب بھی قائم رکھا ہوا ہے کہ وہ بعض جانوروں کے ہاں بچہ پیدا کر دیتا ہے براہ راست، اور بعض کے ہاں اس کو ایگ کی شکل میں پہلے بناتا ہے۔ تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دلدلی زمینوں کے اندر انسان کی نشو و نما ہونا شروع ہوئی ہے۔ انسان سے مراد انسان کا قالب، یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بننے کا عمل پہلے ہوا ہے۔ یہ ہمارا حیوانی وجود ہے، ایک انسانیت ہے جو اس میں آتی ہے، اور ایک ہمارا حیوانی وجود ہے۔ اس لحاظ سے ہم ایسے ہی حیوان ہیں جس طریقے سے باقی حیوانات ہیں۔ تو انسان کے حیوانی وجود کی تشکیل وہاں ہوئی ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہوئی ہے۔ یعنی اب ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم بہت سے اجزاء ہیں جن کو کھاتے ہیں، ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، اس میں وہ پروسیس ہوتے ہیں، ان کے اندر سے ایک افشردہ بنتا ہے، وہ ایک قطرہ آب ہے، ایک ایگ ہے، ان دونوں کے ملاپ سے آگے نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ یہی پروسیس جو ہے یہ زمین کے پیٹ میں ہوا، اور اس کے نتیجے میں حیوان انسان بننا شروع ہو گئے۔ کتنی دیر تک یہی نسلیں جاری رہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے ان کی پیدائش کا جو سسٹم ہے وہ خود ان کے اندر رکھ دیا۔ بدأ خلق الانسان من طین، پہلے مرحلے میں ہم نے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا سمندروں کے کنارے کی دلدلی کیچڑ سے۔ دوسرے مرحلے میں ہم نے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ اپنی نسل خود پیدا کر لیں۔ ابھی بھی انسان نہیں بنا، حیوان ہی ہے وہ۔ پھر فرمایا کہ جب یہ چیز بھی ہو گئی تو ثم سوا ہو، پھر ہم نے انسان کو نیک سک سے درست کرنا شروع کیا۔ یعنی اب اختلاط سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اعلیٰ نسلیں پیدا کرتے ہیں، تو یہ عمل ایک لمبے عرصے تک رہا، مدت تو نہیں بتائی گئی، ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال تک رہا ہو۔ جب یہ عمل بھی مکمل ہو گیا تو پھر فرمایا کہ میں نے پھر ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے آدم و حوا میں اپنی روح پھونک دی، اور اس طرح انسان کی ابتدا ہو گئی۔ تو اب ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔